برادران ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اللہ تعالی نے اپنے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے رسول تم کہہ دو کہ اے لوگو، اے انسانوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو کسی ایک خاندان اور کسی ایک طبقے اور قبیلے کے لیے نہیں بھیجا، سبحان اللہ، بے شک، بلکہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس رسول کو بھیجا وہ انسانوں کا رسول ہے، جس پیغمبر کو بھیجا وہ پیغمبر اسلام، پیغمبر انسانیت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام جو دین لے کر آئے وہ دین انسانیت ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو پیغام دیا وہ پیغام انسانیت، درس انسانیت ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، یعنی یہ آنے والا رسول انسانوں کا رسول ہے، یہ انسانوں کے درمیان آیا ہے، یہ انسانوں کے بیچ میں آیا ہے، یہ انسانیت کی بات کرنے آیا ہے، یہ انسانیت کو انسانیت کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ یہ پیغمبر جس ماحول میں آیا وہ ماحول بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں انسانیت پامال ہو رہی تھی، انسان کی آبرو، انسان کی جان محفوظ نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر انسانیت کو بھیج دیا کہ جاؤ سسکتی بلکتی انسانیت، انسانوں کو بچاؤ، انسانیت جو بستی میں پڑی ہوئی ہے اسے اٹھاؤ، اسے ترقی دو، اسے عزت دو، اسے ہر طرح کا تحفظ فراہم کرو۔ یہ پیغمبر اسلام، پیغمبر انسان بن کر اس کائنات میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ آپ ذرا اندازہ کریں، وہ پیغمبر اسلام پیغمبر انسان ہے، انسانوں کا پیغمبر ہے، انسانیت کا پیغمبر ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اور زیادہ واضح انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے اس دور کی طرف پلٹیے جبکہ اللہ کے رسول نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال کی زندگی ہے، اس 40 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول کا کیا کردار تھا، اللہ کے رسول نے کیا خدمات انجام دی، اللہ کے رسول کیا باتیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کیا خدمت انجام دیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی جہاں اسلام نہیں تھا، کوئی دین توحید نہیں تھا، ایسے ماحول میں کہ جہاں صرف کفر و شرک کا غلبہ تھا، کافر و مشرک کی سوسائٹی تھی، اللہ کے رسول ایسے ماحول میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں 40 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول کا کیا کارنامہ تھا، آپ کا کیا کردار تھا، آپ کی اس 40 سالہ زندگی کا اگر صحیح تعارف چاہتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ پوچھیں، وہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان سے اچھا کوئی رسول کا تعارف نہیں کرا سکتا ہے، ان سے بہتر کوئی رسول کا تعارف نہیں کرا سکتا ہے۔ 40 سالہ زندگی کا کیا تعارف ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کہ ابھی اسلام سامنے نہیں آیا ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہ ہوا ہے، کافر و مشرک کی سوسائٹی میں پیغمبر اسلام کیا کر رہے تھے، کون سی خدمت انجام دے رہے تھے، کون سا کردار لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سالہ زندگی کا تعارف
نازل ہوئی ہے، آپ اس مبارک وحی کو لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹے ہیں، راستے میں آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کا دل کچھ گھبرا سا رہا ہے، حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے ہیں، حضرت خدیجہ کے سامنے غار کے اندر ہونے والا سارا ماجرا سنا دیا، تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھی، ان کے سامنے کچھ جملے بیان کیے تھے، وہ جملے، ان کی وہ باتیں، ان کے وہ الفاظ اتنے قیمتی اور اتنے اہم تھے کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے حضرت خدیجہ کے ان الفاظ کو نقل کیا ہے۔ یہ دونوں جلیل القدر محدثین جس روایت کو نقل کر دے وہ سب سے زیادہ تاریخ کی مستند روایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا تھا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ تو رشتے داری نبھاتے ہیں، آپ تو دوسروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حقدار کو حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے رسول کا یہ تعارف کرایا تھا، یہ 40 سالہ زندگی کا تعارف تھا۔ اللہ کے رسول اپنی اس زندگی میں کیا کر رہے تھے، اپنی اس زندگی میں کون سا کردار پیش کر رہے تھے؟ ارے جہاں رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی تھی وہاں رسول رشتے داری نبھا رہے تھے، جہاں بے سہاروں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا تھا رسول انہیں سہارا دے رہے تھے، جہاں غریب پسپا ہو رہے تھے، پسے جا رہے تھے، رسول اس ماحول میں غریبوں کی مدد کر رہے تھے، جہاں مہمانوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا رسول مہمان نوازی کر رہے ہیں، جہاں حقداروں کے حقوق پر ناجائز قبضہ جمایا جا رہا تھا رسول ایسے لوگوں کو حقوق دلا رہے ہیں۔ یہ 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ۔ سبحان اللہ، تکبیر، جشن عید میلاد النبی، مرکزی سیرت کمیٹی۔ مجھے بتاؤ 40 سالہ زندگی میں اسلام کہاں تھا؟ 40 سالہ زندگی میں دین و توحید کہاں تھا؟ 40 سالہ زندگی میں دین توحید و رسالت کہاں تھا؟ وہ سب کفر و شرک کے ماحول میں جینے والے انسان تھے، کافر و مشرک کی سوسائٹی میں اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ گویا کہ جس کے ساتھ رشتے داری نبھا رہے تھے وہ کافر تھے، کافروں کی بھی رشتے داری آپ نبھا رہے تھے، جو بے سہارا تھے وہ مسلمان نہ تھے بلکہ وہ کافر اور مشرک تھے، اللہ کے رسول ان کافر و مشرک کو بھی سہارا دے رہے تھے۔ ارے جو غریب تھے وہ مسلمان نہ تھے، وہ مشرک تھے، کافر تھے، اللہ کے رسول ان کی بھی مدد کر رہے تھے۔ ارے جن کے حقوق غصب ہو رہے تھے، جن کے حقوق پامال ہو رہے تھے وہ مسلمان نہ تھے، اللہ کے رسول ایسے کافر و مشرک کے حقوق کے مطالبات کو بھی پورا کرتے رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ پیغمبر اسلام ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام پیغمبر انسانیت ہے۔ 40 سالہ زندگی میں جو بھی تھے وہ انسان تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، اگرچہ وہ مشرک تھے، لیکن انسانیت کا تحفظ کر رہے تھے، انسانیت کو پامال ہونے سے بچا رہے تھے۔ ارے جب یہ انسان بچیں گے، ان انسانوں کو تحفظ فراہم ہوگا، جبھی تو یہ کلمہ توحید پڑھیں گے، جبھی تو یہ دین توحید کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ پہلے انسانوں کو بچایا ہے اور پھر ان بچے ہوئے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔
مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، جب آپ 20 سال کے تھے، اس وقت مکے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، لوٹ مار عام ہو گئی تھی۔ مکے کے لوگ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، باہر سے جو لوگ کعبے کی زیارت اور کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، مکے کے لوگ انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ ہر طرف بے اطمینانی، بدامنی اور بے چینی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مکے کے جو معزز لوگ تھے وہ بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ مکے کی بگڑتی ہوئی فضا کو کیسے سازگار کیا جائے، بگڑتے ہوئے ماحول کو کیسے آباد کیا جائے۔ چنانچہ وہ حساس لوگ تھے، سوچنے لگے۔ مکے کی قوم میں ایک شخص تھا جو اپنی قوم کا بڑا خیر خواہ تھا، جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ اس شخص نے کئی لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے گھر میں ایک میٹنگ بیٹھی، میٹنگ چل رہی ہے اور سارے معزز لوگ اکٹھا ہیں۔ اس میٹنگ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس میٹنگ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مکے کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، مکے کے لوگ آنے والے مسافروں کو لوٹ رہے ہیں، ہر طرف بدامنی بے چینی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں بچانا ہوگا، ہمیں طے کرنا ہوگا، ہمیں معاہدہ کرنا ہوگا کہ اب اس بدامنی کو ہم ختم کریں گے، اب مظلوم کو ہم بچائیں گے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا، اب ظالم کو پکڑا جائے گا، اب کسی مظلوم پر ظلم ہونے نہ دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ میٹنگ کر رہے تھے؟ کوئی مسلمان نہ تھا، سب کافر تھے، سب مشرک تھے، سب اللہ کی عبادت سے بغاوت کرنے والے لوگ تھے، سب پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے، مگر ظلم کے خلاف وہ اکٹھا ہوئے ہیں، اپنے شہر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے، جب اللہ کے رسول 20 سال کے تھے، یہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ 20 سال کے بعد اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اب یہ دور اسلام ہے، اب اسلام کا دور آیا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ اس میٹنگ کا بھی تذکرہ کرنے لگے، اس معاہدے کا بھی تذکرہ کرنے لگے۔ تاریخ میں جس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت ہو کیا بات۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے سامنے اس تاریخی معاہدے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر النعم، ما احب ان لی به حمر النعم ولو ادعی به فی الاسلام لعجبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں میٹنگ چل رہی تھی تو اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا، اس میٹنگ میں میں بھی شریک تھا۔ جب وہ معاہدہ پاس ہو رہا تھا تو میں بھی اس میں شریک تھا۔ اگر کوئی اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دے تو میں سرخ اونٹوں کو لینا پسند نہ کروں گا۔ اگر آج بھی دور اسلام میں اگر اس معاہدے کے حوالے سے کوئی مجھے دعوت دے گا تو میں اس دعوت پر ضرور لبیک کہوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، زندہ باد۔ لو ادعی به فی الاسلام لعجبت، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ عارفین کی میٹنگ تھی، پیغمبر اسلام بھی اس میں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ معاہدہ طے ہو گیا، پیغمبر اسلام نے اس معاہدے کا ساتھ دیا، اس معاہدے کی تائید کی۔ صرف دور جاہلیت کی بات نہیں ہے بلکہ کمال تو یہ ہے کہ دور اسلام میں بھی اللہ کے رسول نے ان کافروں مشرکوں کی میٹنگ کو اہمیت دی اور اس معاہدے کی تائید کی کہ اگر دور اسلام میں بھی کوئی ظلم کے خلاف نعرہ لگائے گا تو پیغمبر اسلام آواز لگائے گا، اس کی دعوت پر لبیک کہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام پیغمبر انسانیت ہے، پیغمبر انسان، پیغمبر انسانیت یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ انسان ہے تو اس کی انسانیت کا بھی احترام کیا جائے گا، اس کی انسانیت کو کمال ہونے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک نئے نئے معاملات ہوتے ہیں، کیا دور اسلام میں بھی یہی معاملہ ہوگا؟ میں اس سلسلے میں کچھ مثالیں دوں گا، کچھ دلیلیں قائم کروں گا۔ آپ ذرا دیکھیں، اندازہ کریں، اللہ کے
रसूल किस तरह 40 साल जिंदगी में अपने किरदार पेश कर रहे हैं, किस तरह समाज की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे अल्लाह ताला ने एक ऐसे इंसान को इस कायनात का सबसे बड़ा नबी बनाकर भेजा कि जो इस कायनात में समाज का सबसे ज्यादा खिदमत करने वाला है। बहुत सुभान अल्लाह। जब दौर इस्लाम आया, जब इस्लाम का दौर आया, अल्लाह के रसूल ने दीन तौहीद को पेश किया। लोग करीब आते गए, दीन तौहीद को मानते गए, लेकिन जालिमों और दुश्मनों का माहौल था। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू किया। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को दबाना और रोकना शुरू किया, बहुत जुल्म उठाया। यहाँ तक के बहुत से मुसलमानों की एक जमात हिजरत करके मुल्क हबशा की तरफ चली गई। पहली हिजरत मुल्क हबशा की जानिब हुई है, बाद में मदीने की तरफ मुसलमान हिजरत करके गए। मुल्क हबशा की जानिब कुछ मुसलमान हिजरत करके जाते हैं। मुल्क हबशा में ईसाई हुकूमत है, वहां नज्जाशी नाम का एक बादशाह है। जब उस बादशाह को मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग आए हैं कि जिनके पास एक अनोखा दीन है, न तो वो अपनी कौम के दीन पर है, बुत परस्ती में है, और ना ही हमारे दीन में दाखिल हुए हैं, एक अनोखा दीन लेकर वो आए हैं, उन्हें बुलाया जाए। मुसलमानों की उस जमात को नज्जाशी बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। मुसलमानों की उस जमात के नुमाइंदा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। नज्जाशी बादशाह ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या मामला है, न तुम अपनी कौम के दीन पर हो, न हमारे दीन पर दाखिल हुए हो, न हमारे दीन में दाखिल हुए हो, तुम्हारा कौन सा दीन है, तुम किस दीन के मानने वाले हो, तुम्हारे पास कौन सा नबी और पैगंबर आ गया है, उस पैगंबर का जरा तारुफ पेश करो। सुभान अल्लाह। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले मक्के के हालात को बयान किया, उसके बाद अल्लाह के रसूल का तारुफ पेश किया। हजरत जाफर बयान करना शुरू करते हैं। उन्होंने एक तकरीर नज्जाशी बादशाह के दरबार में की। हजरत जाफर बयान करने लगते हैं, अय्युहल मलिक कुन्ना कौमन अहले जाहिलिया नअबुदुल अस्नाम व नअकुलुल मैतता व नातिल फवाहिशा व नक़तउल अरहाम व नसीबुल व याकुलुल क़विय्यु मिन्ना ज़ईफ़ फकुन्ना अला ज़ालिका हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूला। सुभान अल्लाह। ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, हम जाहिलियत वाली कौम थे। हम पत्थरों की पूजा करते थे, हम मुर्दा जानवरों का गोश्त खाया करते थे, हम गंदे और फहश काम करते थे, हम रिश्तेदारी तोड़ दिया करते थे, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे, और हमें का ताकतवर कमजोर को खा जाया करता था। हमारा यही माहौल था, हमारी यही सोसाइटी थी कि अल्लाह ने हमारी तरफ हमारे ही खानदान और कबीले से एक रसूल को भेजा। उस रसूल को हम अच्छी तरह जानते पहचानते हैं, उसके नसब को हम जानते हैं, उसकी पाक दामनी और उसकी अमानतदारी को हम जानते हैं। हजरत जाफर ने मक्के के हालात को बयान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तारुफ कराया, उनके कारनामे को बयान करना शुरू किया। हजरत जाफर ने क्या बयान किया था, मक्के में जो हो रहा था उसको बयान किया। मक्के में क्या हो रहा था, जुल्म हो रहा था, लोग बुराइयों में फंसे हुए थे, लोग पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे, ताकतवर कमजोर को दबाया करता था। बताओ मक्के में इंसानियत सिसक रही थी या नहीं?